کراچی میں نرسری میں. اچھا السلام علیکم. دا ویڈیو تاسو له زه په دې جوړوم نن چې دی نو 22 تاریخ دی 23/11/2022. اینی ہو یہ آج ہمارے ایک مہمان ہیں وہ میرے گاؤں کا ہے کراچی کا ہے. یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو پنجابی لوگ ہیں سندھی لوگ ہیں جہاں بھی مسلمان ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور سننا ہے. جو مسلمان ہیں اس کو پوری ضرور سننا ہے. جن کا اسلام سے محبت ہے اس کو ضرور سننا ہے. جو انسانوں سے محبت ہے اس کو ضرور سننا ہے. اور جس کو اقرا لفظ سے محبت ہے اس کو ضرور سننا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے جب وہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا کہ پڑھو. تو یہ ایک بچی ہیں. یہ اس وقت ہم ایسا کو پتہ ہے کہ میں وہی ہوں جس کا نام پوری دنیا میں نہیں ہے پاگل ڈاکٹر وٹامن ڈی ڈاکٹر. اس وقت ہم تیمرگرہ میں ہیں. یہ بچی ہیں. یہ ہمارے ایڈریس ہے. کوئی ہمیں فون نہیں کرنا جہاں سے بھی ہوں. تو پہلے تو میں یہ آتا ہوں کہ میں دل کا ڈاکٹر ہوں. پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے ان لوگوں کو جن نے دل کی بیماری اٹیک فالج پیدا کیا ہے اور وہ امریکن ہارٹ ایسوسیشن والے ہیں اور یوروپین سوسائٹی آف کارڈیالوجی. فرسٹ تو ہم آتے ہیں کہ انسان کو پورا خوراک چاہیے صحیح جیسا اللہ تعالیٰ خوراک بیچتا تھا جس کو من سلوا کہتا تھا. تو وہ بنی اسرائیل نے انکار کیا پھر اس نے بند کیا. پھر ہم پٹھان جو ہیں ہم بنی اسرائیل کے اولاد ہیں کیونکہ پٹھان جب بھی پیدا ہوا ہے مسلمان ہیں مگر لانجمار ہے لڑائیوں سے بھرا ہوا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کو کہا کہ یہود سب چیز کھانا مگر بد خنزیر کے گوشت نہیں کرنا اور جس پہ اللہ اکبر نہ ہو اور بہتا ہو خون نہیں پینا ہے. جب ان نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے تورات میں اس پہ اون کی چربی اور حرام کیا. تو پھر جب قرآن نازل ہوئی تو سورۃ انعام میں اس کو فرما رہے کہ وَلَلَّذِينَ هَادُوا اے یہودو حرمنا ہم نے پہ حرام کیا کل سب ذی ظفر پنجو والا وَمِنَ الْبَقَرِ وَلَنَمِ حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا کہ آپ لوگ چربی کھا سکتے ہیں بٹ ظہورهما اول ہوایا وہ چربی جو انتلی اور ہڈیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو یہ جو چربی اور آئل استعمال کرتے ہیں اور گھی بند کرتے ہیں تو آیا قرآن کے مخالفت تو نہیں ہے. پھر اصحاب کہف تھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب وہ جی قانون کا نہیں مان رہے تھے تو اس کو اللہ کے حکم آیا کہ آپ بھاگ جائے اور آپ ایک غار میں پناہ لے. تو غار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داؤد علیہ السلام اور اصحاب کہف نے پناہ لیا ہے دی قانوس کی وجہ سے. تو وہ 309 سال سو رہے تھے. صورت کہف 7 نمبر آیات شمالن جب وہ دائیں طرف اپنی کروٹ چینج کرتا تھا تو اللہ کی دھوپ کی جو شعائیں ہیں وہ دوسری طرف یعنی اصحاب کہف کی سکن پر اللہ تعالیٰ نے کبھی ڈائریکٹ جو شعائیں ہیں سورج میں دھوپ میں وہ نہیں ڈالے. اس کے سامنے ایک کتا تھا تو وہ وہاں بھونکنا اس نے اس وقت بند کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کیا ہے. اور جو مرد حضرات ہیں جہاں مسلمان ہیں تو وہ اپنی یہ جو سکن ہے یہ ضرور ظاہر کرے گا کیونکہ اس پہ جتنا بھی کپڑا ہو تو یہاں یہ جو حصہ ہے یہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. تو انسان ایکچولی گراس کاٹر پیدا ہوا ہے دنیا میں یعنی گھاس کاٹنے والا. تو پھر ذرا یہ سننا یہ پاگل ڈاکٹر دنیا میں پوری دنیا چینج کرے گا. اگر ہم نے کبھی جھوٹ بولا تھا اور جس کو خبر نظر آئے انہیں ہو تو 400 مور دین 400 ایئرز کو 3 صحت کے مسائل تھے جس کو ڈارکنس ڈیزیز کہتے تھے یعنی وہ بیماریاں جو یعنی سایہ میں ہوں. ایک پولیو تھا ایک ریکٹس RICKET اور تیسری پولیو. ریکٹس پولیو ٹیوبرکلوسس اس کو ڈارکنس ڈیزیز انگریز لوگ کہتے تھے. حالانکہ کسی پٹھان نے پشتوں میں بہت زبردست لفظ کہا ہے ریکٹس کے لیے کمزور معشوم دے سورے پیشوے سورے سایہ ہوا ہے کہ سایہ ہوا ہے. تو میرے کلینک پہ تقریباً 120 سال کے لوگ آئے ہیں تو وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ لفظ پہلے بھی استعمال ہوتا تھا. یعنی ریکٹس جو صحت کے مسائل ہے جیسا یہ اقرا بچی ہے تو اس کو ریکٹس بیماری ہے ریکٹس.
تو اس ریکٹس اور پولیو اور ٹی بی، اس 3 صحت کے مسائل کو انگریز لوگ کیا کہتا تھا؟ ڈائریکٹ ڈیزیز، پولیو، ٹیوبرکلوسس اور ریکٹس۔ اس ریکٹس کو کسی پٹھان نے بہت پہلے ایک نام دیا ہے کہ سورے پہ شویرے یا کمزور شویرے۔ انہاؤ تو پھر کرونا پہ آتے ہیں۔ یہ جو اللہ کا لطف ہے، تو انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے، جو خواتین میں ہڈیوں کے وٹامن کی کمی ہو تو ان کے بچے اسپتالوں میں پیدا ہوتے، خواہ امریکہ میں ہو پاکستان میں ہو، جب بھی بچہ پیدا ہو جائے تو خواہ وہ انگریز ہو یا مسلمان ہو۔ یہ ویڈیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو پہ عمل کریں اور ذرا اس اقرا بچی کے آپ سٹوری سنیں گے۔ یہ کوہاٹ سے ہیں، اس کے دوسرے بار چیک اپ ہے، حالانکہ اس کو ہم نے ٹیلی فون نمبر بھی دیا تھا کہ آپ لوگ وہاں سے تیمرگرہ نہ آنا، تو مگر یہ آج آئے ہیں، اور جو دور سے آتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں ایک درد آتا ہے۔ تو اس جو انسان پیدا ہو جائے گھر میں اسپتال میں، تو ماں کی دودھ میں 2 چیزیں ہوتے ہیں۔ ہاں، پھر جو وٹامن ڈی کی بیک گراؤنڈ ہے کہ کیسے ایجاد ہوا تھا، تو کسی انگریز نے چوہوں کو مکھن دیا تھا، تو جب اس نے چوہوں کو مکھن دیا تو اس کے نظر کم تھے، نظر بھی صحیح ہو، کمزور تھے، وہ مضبوط ہو گئی۔ جب اس نے مکھن کو گرم کیا تو جب اس نے دوبارہ مکھن دیا تو اس کے نظر چلی گئی، مگر وہ مضبوط تھی۔ اور پھر فنسن ایک انگریز تھا، تو جب لوپس ویلگیرس ہوا، اسکن کی ٹی بی، تو اس انگریز نے اس لوپس ویلگیرس والے مریض کو فوٹوتھراپی دیا، تو پھر اس کو نوبل پرائز بھی ملا۔ یہ تصویر میں آپ کو یہاں دکھا سکتا ہوں، یہ فنسن تھا، یہ وہ عظیم لوگ تھے۔ یہ پھر آپ سب کو پتہ ہے کہ دنیا میں پہلے طبیب ابن سینا تھا۔ پھر 1861 تھا جب یونان کی مسلمان اپنے بچوں سے وہ قمیص اتارتا تھا اور دودھ میں بٹھا دیتی، اس کو ہیلیوتھراپی کہتا تھا۔ یہاں لڑکے ہیں، کیونکہ کیونکہ کوئی بھی خواتین ہوں، مسلم ہوں یا نان مسلم، وہ اپنے سکن کو دودھ میں ظاہر نہیں کر سکتے ہیں مرد حضرات کے سامنے۔ یہ گھر میں اپنے بازو یا پیروں کی جو پنڈلیوں کی جو سکن ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی انسان پیدا ہو، امریکہ میں ہو، پاکستان میں ہو، انسان ہو، تو ماں کے دودھ میں 2 چیزیں ہوتے ہیں، ایک کو بون وٹامن کہتے ہیں یا سمارٹ وٹامن یا سن شائن وٹامن یا وٹامن ڈی، اور ایک میگنیشیم۔ تو ماں کے دودھ میں 80% یہ بچے کی ضرورت پورا نہیں کر سکتے ہیں جہاں بھی ہو۔ تو بچے کے گوشت میں 4 لاکھ یونٹس کا ایک انجیکشن دینا پڑتا ہے، پھر ہر 20 دن کے بعد 2 لاکھ، پھر 5 مہینے پہ جب پہنچ جائے تو پھر اس میں ایک وہ ہے آئلے ہے، ایک تنظیم ہے، انٹرنیشنل لائٹ ایسوسیشن دنیا میں ہے، کہ آپ جیسے یہ بچی ہے کہ اس کا اسکن پیروں والا 5 انچ روزانہ دھوپ میں ظاہر کرنا ہے، گرمی والا، پھر 15 مہینے پہ جب پہنچ جائے تو 10 انچ روزانہ سکن ظاہر ہو دھوپ کے لیے پیروں والا، کیونکہ انسان گراس کاٹر پیدا ہوا ہے، جب گراس کاٹتے ہیں تو لوگ تو وہ پیروں پہ چلتے ہیں، کرونا اور 2D گاڑی میں نہیں چلتے۔ پھر جب 3 سال پہ پہنچ جائے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پورا سکن دھوپ کو ڈائریکٹ ظاہر کرنا ہے۔ تو یہاں تو ہم مسلمان ہیں یا نان مسلمان جو بھی ہو، تو جو بھی خواتین ہیں اپنے کپڑے نہیں اتار سکتی ہیں کہ وہ جہاں بھی ہوں اینی ویئر ہوں، خواہ، کیونکہ امریکن کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ اٹیک تو ہوتا ہے، مگر کیا چیز ہے باڈی میں جو اس سے کولیکلسیفیرول بنتا ہے۔ پوری دنیا میں ابھی تک اس پہ اندھا ہے اللہ کے علاوہ، میرا تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انہاؤ یہ پاگل ڈاکٹر آپ کے لیے یہ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کہ دل کا اٹیک کیا ہوتا ہے، why there is heart attack in the world, why there is CVA, why there is peripheral vascular disease. So the basic thing is the sunlight, ultraviolet B rays. B is the best, A is a wide کیونکہ اس کی فریکوینسی زیادہ ہے۔ تو یہ بی ریز جب ہٹ کرتا ہے اسکن کو، تو اسکن میں ایپیڈرمس لیئر ہوتا ہے، ایک ڈرمس۔ ایپیڈرمس میں پھر 2 لیئر ہوتے ہیں، ایک بیزیلی لیئر ہوتا ہے اور ایک اسپنجیوزم۔ تو اس میں 7 ڈائی ہائیڈرو کولیسٹرول، یہاں اسپیلنگ کے مسٹیک ہے، تو 7 ڈائی ہائیڈرو کولیسٹرول پہ جب ڈائریکٹ اسکن پہ دھوپ پڑے تو اس سے وہ پری وٹامن D3 میں چینج ہو جاتا ہے، پھر یہ لیور میں آ کے D2 بنتا ہے، پھر گردوں میں ایکٹیو بون وٹامن بناتا ہے، اور پھر اسمال انٹسٹین میں پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ سن لائٹ ڈائریکٹ سکن پر نہ ڈالیں تو 7 ڈائی ہائیڈرو کولیسٹرول آٹومیٹکلی کولیسٹرول میں چینج
اور جب کولیسٹرول زیادہ ہو جائے تو باڈی وزن زیادہ ہو جاتا ہے، اوبیسٹی کرتا ہے، ہارٹ اٹیک کرتا ہے، سیویا کرتا ہے، پی وی ڈی، پیریپروواسکولر ڈیزیز، کیروٹیڈ آرٹری ڈیزیز۔ پھر یہاں دوسرے لمب پہ ہم آتے ہیں کہ جب ہڈیوں کی وٹامن بن جائے تو وہ انٹلیو میں 3 کام کرتے ہیں۔ ایک کیلشیم جذب کرتے ہیں ہڈیوں کے لیے اور ٹیتھ کے لیے، کیونکہ ٹیتھ از ناٹ اے بون، ٹیتھ از جسٹ لائک اے ٹیشو لائک بون۔ اور دوسری جو چیز ہے جو سب سے اہم ہے، جس کی وجہ سے پوری پاکستان، مسلمان، پوری دنیا ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں، تو میگنیشیم جن لوگوں میں کم ہو جاتے ہیں تو بچوں میں سلائیویشن ہو جاتا ہے، بڑوں کو غصہ آتے ہیں، اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، ڈپریشن کی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انگزائٹی، ایگریسیو موڈ، مسل کمزور ہو جاتے ہیں تو ہرنیا ہوتا ہے، نرس کمزور ہو جاتے ہیں تو کاکلیئر نر کمزور ہو جاتے ہیں تو سننا کم ہو جاتا ہے، اور ویسٹیبولر نر کمزور ہوتے ہیں تو چکر آتا ہے، دل دھڑکتا ہے، خوف آتا ہے، اور ٹائم سے پہلے بال سفید ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، نیند کے مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں، کسی کا کم کسی کا زیادہ، مختلف سر درد پیدا کرتے ہیں، منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتے ہیں، پسینے آتے ہیں، پیروں میں جلن ہوتا ہے، اور یادداشت کمزور ہو جاتے ہیں، اور unable to cope any stressful condition، جس کو پشتوں میں ثقالت کہتے ہیں، یعنی وہ اسٹریسفل کنڈیشن حالات ہو تو اس کو فیس نہیں کر سکتے، وہ ٹینشن میں آ کے، حساس کمتری میں آ کے باہر نکل جاؤ، یا ابسیسو کمپلسو سنڈروم، ایک کام بار بار کرتے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے جس سے پورا پاکستان بدنام ہے، تو ہڈیوں کی وٹامن جب کم ہو جائے تو باڈی میں زنک ہوتا ہے، زنک، تو زنک کی استعمال ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو انسان یا اینیمل ہو تو اس کی امیون سسٹم قوت مدافعت کمزور ہو جاتا ہے، یعنی وہ طاقت جو جراثیموں کا مقابلہ کرے، جیسے وائرس ہے، بیکٹیریا ہے، فنگس ہے، پیراسائٹ ہے، تو دنیا میں کرونا ہو جاتا ہے، ٹی بی ہو جاتا ہے، استھما، تھروٹ انفیکشن، پھر یہی رومیٹک ڈیزیز ہمارے دل کی طرف، اور آٹو ایمیون اور مختلف قسم الرجی۔ پھر آٹو ایمیون سسٹم کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے تو ڈائبٹیز ملائٹس ہو جاتا ہے، کولون کینسر، پروسٹیٹ کینسر، اوریس کینسر، اور سوریسز، ملٹیپل اسکلیروسز، لیپریسی، اور سم انفیکشن لائک ڈینگی۔ پھر یہاں اگر ہم ابھی آتے ہیں کہ اگر ہڈیوں کی وٹامن کم ہو جائے تو جسم کے لیے تو کیلشیم چاہیے، ہڈیوں کے لیے چاہیے، اور ٹیتھ کے لیے چاہیے، اور بدن کے لیے تو پھر باڈی میں پیراتائرائڈ ہارمون انکریز ہو جاتا ہے۔ سیکنڈری ٹو ہائپوویٹامنوسس ڈی، تو یہ پیراتائرائڈ ہارمون کو چوہا بھی کہتا ہے، وہ چوہا جو درختوں کی جڑ کاٹتے ہیں، یا ٹپ آف دا بون، یعنی ہڈیوں کے چور، تو یہ پھر ریموو کیلشیم فرام دی بونز کی باڈی کی ضرورت پورا کرے، تو بچوں میں ریکٹس کرتے ہیں، اسٹیوملیشیا، اسٹیفوروسس، جائنٹس پین، بیک پین کیونکہ مہرے کمزور ہو جاتے ہیں، ٹیتھ پرابلمس، شارٹ اسٹیچر، قد کم رہ جاتا ہے، ڈیفنس، اور کیونکہ کانوں میں چھوٹے چھوٹے آسیکلز ہیں، ہڈیاں ہیں، وہ سافٹ ہو جاتے ہیں تو سننا کم ہو جاتا ہے، پوری بدن میں تھکاوٹ ہو جاتے ہیں، پورا سستی بدن میں آتا ہے۔ اور جب پیراتائرائڈ ہارمون سوا ہو ہڈیوں کے وٹامن کی کمی کی وجہ سے تو رینل ٹیوبل کیلشیم ایکسکریشنز انکریز، رینل ٹو رینل سٹون، انٹلیو سے جذب نہیں ہو جاتے ہیں، تو پھر جب انسان ٹھیک ٹاک ہو تو 16 سال پہ انگریز ہو، نان مسلم ہو، دنیا میں جہاں بھی ہو، تو ہڈیوں کی ڈینسٹی ہوتا ہے، ڈینسٹی مضبوطیہ کو کہتے ہیں، تو 1% ختم ہو جاتے ہیں ہڈیوں کی مضبوطی میل میں، مرد حضرات میں، اور 6% خواتین میں۔ جب انسان 30 سال پہ پہنچ جائے تو ہڈیوں کی مضبوطی 12% ختم مرد حضرات میں اور 30% خواتین میں۔ جب خواتین سے میل بن جاتے ہیں جس میں اسٹروجن ختم ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ مینوپازل اسٹیفوروسس۔ اسٹیفوروسس ہڈیوں کے جرجراپن کو کہتے ہیں، یا ہڈیوں کا سگڑ ہونا۔ تو انہاؤ جہاں بھی مسلم ہوں پوری دنیا میں، تو وہ جب سن لائٹ، جیسا ابھی کرونا پہ جو ریسرچ آیا ہے کہ ان لوگوں جن میں وٹامن ڈی کی پوری تھی تو اس میں جسٹ 2% لوگوں کا ڈیتھ ہوا ہے، اسپین میں اسٹڈی ہوا ہے بہت زیادہ، اور جن لوگوں میں ہڈیوں کے وٹامن کم ہو تو وہ 100% لوگ ایڈمٹ ہوئے تھے، اور اس میں 12% لوگ مر چکے ہیں۔ تو یہ انگریز لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے اسکن میں جس سے کولیکلسیفیرول بنتے ہیں، تو دیٹ از کولیسٹرول کنورٹیڈ ٹو کولیکلسیفیرول۔
کولیکلسیفیرول از دا کیمیکل نیم آف بون وٹامن. اگر آپ سن لائٹ ڈائریکٹ اسکن پر نہ ڈالیں تو 7 ڈائی ہائیڈرو کولیسٹرول از چینج ٹو کولیسٹرول. اور 7 ڈائی ہائیڈرو کولیسٹرول کولیکلسیفیرول از آلسو سیکوسٹیرائڈ. تو لیٹ سی واٹ ہیپننگ ان دی ورلڈ. پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے کہ یعنی میں وہ صحت کے مسائل کے خلاف ہوں میں ٹوٹلی اس کے خلاف ہوں. خواہ جہاں بھی سائنٹسٹ ہو، خواہ امریکہ میں ہوں، خواہ جرمنی میں ہوں، کہ دھوپ و سن لائٹ دھوپ نہ ڈالنے کی وجہ سے انسانوں میں یا جو بھی ہیں کہ دھوپ ڈائریکٹ سن نہ استعمال کی وجہ سے اسکن میں جو صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ میں نہیں مانتا ہوں. پھر انڈائریکٹ اس کے یہ کانسیکوینسز ہے کہ جیسا ہیپیٹائٹس بی اور سی ہیں، اگر کوئی کسی کو تکلیف نہ ہوتا تو وہ کسی ڈاکٹر کے پاس یا ٹیکنیشین کے پاس یا کسی باربر کے پاس یعنی نہ جاتے تو اس کو وہ انفیکشن ٹرانسفر نہیں ہوتا. اگر وہ دردوں کی دوائی زیادہ نہیں کھاتے تھے تو رینل شٹ ڈاؤن نہیں ہوتا. تو let's see the conclusion is so we can terminate, we can prevent, we can treat unlimited health problem just by using sunlight ultraviolet B rays on skin in summer at least 60 minutes in 2 days, especially in Saturday, Sunday, especially in midday time in Asia. Let's see, my name is this. Safe use of sunlight in summer on skin with no diet restrictions. کیونکہ قرآن میں خوراک پہ پابندی نہیں ہے، اصحاب کہف پہ دھوپ نہیں پڑتا تھا، وہ سو رہے تھے. زمانے کو کبھی گالیاں نہیں دینا، حقیقت کے لوگ خلاف ہوتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو خوراک کا سردار اصحاب کو جب ٹریننگ دیتے تھے کہ آپ رکاب میں پیر نہیں لگانا، ڈائریکٹ جمپ لگانا. تو پاکستان از سفرنگ اف کریٹیکل ایشو، کیونکہ یہ صبح سرحد کا مسئلہ نہیں ہے. سن میں جسٹ 20% لوگوں میں ہڈیوں کے وٹامن پورا ہے، پنجاب میں 30% لوگوں میں ہے. پنجاب بلوچستان پہ کوئی ریسرچ نہیں ہے کہ PK میں 2.5% لوگوں میں ہے. تو جیسے یہ بچی تھی، اس کے نام اقرا ہیں. تو اقرا کو جب ہم نے چیک کیا تھا تو یہ جون 2020 کا ٹائم تھا. اس کی پوری جو ٹیسٹ ہم نے 3700 روپے پاکستانی پہ کیا تھا. جو آغا خان میں اس پہ 14,000 ہے، مختلف جگہوں پہ 8,000 ہے. اس میں ہیموگلوبین کے ٹیسٹ، پوری لپڈ پروفائل، HDL LDL، رینل سٹیٹس، اور یہ 38 یورک ایسڈ، RBS، H پائلورائی. اس میں ہڈیوں کے وٹامن 45 ہیں. اور جن لوگوں میں 30 ہوتا ہے تو میں 9,000 روپے انعام بھی دیتا ہوں. تو اس کو میں نے انعام کیوں نہیں دیا تھا، اس کے والد صاحب آپ کو خود بتائیں گے. سر اس بچی کو جب ہم نے چیک نہیں کیا تھا تو اس کو پہلے کسی نے کوئی دودھ میں انجیکشن تو نہیں دیے تھے، آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ تو اس کو ایک بہت دیا تھا، یہ ٹینڈروبڈی انجیکشن استعمال کیے تھے یہ، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نے اس کو انعام نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے. تو اس کو بتایا گیا تھا کہ اس کے وہ خراب ہے برین. تو پھر جب آج ہم نے اس کے ٹیسٹ کیے پوری، تو اس میں کولیسٹرول، ہیموگلوبین 12.1 ہیں، اور RBS یہ ہیں کولیسٹرول 160 ہے، وٹامن ڈی 45 سے 29 پہ آ چکے ہیں. کیونکہ جب انگریز پیدا ہوتا ہے تو اس میں 60 ہوتا ہے، جب پاکستانی پیدا ہوتا ہے 30. تو جو بھی لوگ ویڈیو سنتا ہے 60 سے کبھی نہیں کم رکھنا، 60 سال تک. پھر 60 سال کے بعد ہڈیوں کا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے مرد حضرات میں، اور 45% خواتین میں. اور H پائلورائی نان ریئیکٹیو ہے. اچھا، اس کا یہ بھی ایک زبردست سوال ہے کہ اس کو جب ہم نے اس وقت ہڈیوں کے وٹامن دیا تھا تو ہم نے اسی طریقے سے دیا تھا کہ اس کو 4 لاکھ کا انجیکشن 2 دن میں، اور یہ ہم نے ایک بروفین شربت، ایک ٹرائمیٹابال، ایک زینٹل. اچھا، اس میں کچھ بہتری آئی ہیں یا اسی طرح ہے؟ تھوڑا ہے. کیا بہتری آئی ہے؟ سچ بتانا. گردن میں ایسا تھا، ابھی تھوڑا سا. اچھا، تھوڑا کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹھ جا سکتے ہیں. کھڑا ہو سکتی ہے؟ ایسا پہلا پاؤں نہیں مار سکتے ایسا. اچھا، آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کی برین کمزوری ہے، ہاں. تو یہ آپ لوگوں کو پہچان دے کہ میرے باپ ہیں؟ نہیں، مجھے پتہ نہیں. اچھا، روٹی کھانا. اقرا سنگے خیر. اس پہ اقرا
اس کی وہ ہے کہ جب ہم نے اس کو پھر بتایا تھا کہ آپ لوگوں ہفتے میں کم از کم 30 سے لے کر 40 منٹ دھوپ میں ظاہر کرنا ہے، مگر اس بچوں کو کبھی مالش نہیں دینا، کیونکہ ان بچوں کی ہڈیاں کافی کمزور ہو جاتے ہیں، نرم ہوتے تو وہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو آج جب آئی تو یہ سن لائٹ سے اس لیے وٹامن ڈی زیادہ نہیں ہوا ہے کہ ابھی الٹرا وائلیٹ ریز بی ریز جو ہیں وہ اٹک سے لے کر بلتستان تک نہیں ہے، تو ابھی اس کی جو اصل صحت کا مسئلہ ہے اس کے برین ٹھیک ٹاک ہے، تو اس کے ریکٹس جس کو پٹھان سورہ پشوے انگریز اس کو وہ بیماری کہتے ہیں، سایہ والا یا ڈائریکٹنس ڈیزیز سیکنڈری ٹو بون سنشائن ہارمون ڈی ڈیفیشنسی because not use 1000 to 5000 units of bone vitamin D in diet ابھی 7000 کیا کرونا میں، not used direct sunlight on the exposed skin in summer، یہ دو وجوہات ہوتے ہیں کہ جس سے بون وٹامن کم ہو جاتا ہے۔ پھر پیراتائرائڈ ہارمون انکریز ہو جاتے ہیں which removed calcium from the bones to fulfill the requirements of the body, so they lead to bone weakness and so the back pain because the vertebrae become weak, the joints become weak because the bone become weak, the cartilage become weak and generalized body and teeth problems. And the magnesium decrease, so there is muscle weakness, nerves is underdeveloped, increased salivation and autism and phobia and palpitation, headache and whitening of the hair and burning soles and memory loss, depression, palpitation, anorexia, sleep problems, anxiety and bad taste in the mouth and vertigo. And the zinc properly not used in hypovitaminosis D, so depress the immune system, so we suffering of infection like corona, allergy and different allergies, and the autoimmune system stimulation, they lead to diabetes mellitus. Anyhow, when someone using ہم نے اس کو جو ہدایت دی تو اس کے لیے ابھی جو ہدایتیں تو ابھی اس کو ہم نے جو وٹامن ڈی 8 لاکھ یونٹس ابھی 4 لاکھ اس کو اسٹیٹ ملے گی ابھی، اور 2 لاکھ 4 لاکھ جو بچ گئی تو وہ 1/3 گلاس پانی میں ایک انجیکشن ڈال کے 3 دنوں میں ایک، تو 7 دن میں جب یہ ختم ہو جائے تو پھر 20 دن میں ایک انجیکشن، ٹھیک ہے، اور ایک اسنے ڈی شربت 1 چمچ رات کو جاری 4/2021 تک، مگر 7 دن کے بعد شروع کرنا ہے۔ اور یہ وائی پاس بی شربت ہے، یہ فالیفریف ہے کیونکہ انیمک ہے، اور ہم نے اس کو پریلاکس لکھ کے دیا ایرینیک ہو۔ پھر جب اس کا سینہ خراب ہو تو یہ کو ہارٹ میں یہ دوائی وہاں لیں گے اور یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کو ہم نے اسپیشل ہدایت دی کہ اس بچی کو کوئی پاپڑ نہیں دینا، اس بچی کی کوئی مالش نہیں کرنا، کیونکہ اس بچوں کی ہڈیاں کم نرم ہوتے ہیں تو وہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں، اور کیلا نہیں دینا کچھ دنوں کے لیے۔ جب سال کے اپریل شروع ہو جائے تو پھر ہفتے میں کم از کم 3 بار، کم از کم 30 سے لے کر 40 منٹ پنڈلیوں اور بازو کے جو جلد ہیں وہ دھوپ کی شعاؤں میں ڈائریکٹ ظاہر کرنا ہے، مگر سردیوں کی دھوپ میں سکن ظاہر نہیں کرنا ہے، کیونکہ 1000 سے لے کر 5000 یونٹ سردیوں کی دھوپ سے کبھی بن نہیں سکتا ہے، مگر پھر بھی معمولی چانس ہوتا ہے کہ معمولی وٹامن ڈی زیادہ ہو جائے، تو جب وہ زیادہ ہو جائے تو اس کے سخت نقصانات ہوتے ہیں، جیسا برین میں رپچر اور گردوں کا خراب ہونا، کیونکہ یہ بچی جس کے نام اقرا ہے، جس کا MR نمبر 1565 ہے، یہ روزمرہ کی ضرورت کی وٹامن ڈی انجیکشن اور شربت کی شکل میں استعمال کر رہی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بچی 14 سے لے کر 15 مہینے میں گھومنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ پھر if we concentrate on the bone of this baby, look at the bones of this baby, she is 51 years، یہ 51 سال کے یا 51 مہینوں کے، کیونکہ اس بچی کی عمر جو ہے اقرا یہ 51 مہینے کی ہیں، تو یہ 51 سال کے، کیونکہ 45 سال پہ آسٹیوپوروسس بون کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں خواتین میں، اور 50 سال میں مرد حضرات کی، تو کیونکہ جب بون سے کیلشیم نکل جاتے ہیں تو وہ سفید ہو جاتے ہیں، جیسا پاکستانی روڈ ہے، درمیان میں تھوڑا سا تارکول ہوتا ہے اور کنارے کچا ہوتے ہیں، اس لیے روڈوں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ Anyhow, no one is think why we have diseases, because the D stand for diseases, the D stand for diabetes mellitus,
The D stand for deafness. The D stand for depression. The D stand for diarrhea because the zinc is not properly used, so they lead to IBS. And the D stand for early deafness. And the D stand for depressed mood. And the D stand for the death. But if we look at the sunlight, if someone use the sun, that will be sweet, that will be smiley, and there will be so good running in the, so good swimming in the swimming pool, and there will be so good running in the sunny field without any car. So far, cardiologists in the world should be think first for the tires and in brain, not for engine, because every car, every 2D, every Prado need tires and engine. When there is, because this is just in Urdu lazim malzum, but I think for me the tire is the first, engine is the second. So the human being is the grass cutter, and the grass growing in the summer, not in the winter. Just look at this baby, so much beautiful, just like this flower. So I request to all those people who have some approach to the government, they change the food of Pakistan, because we look at this baby, this is 51 years, and that the number of this baby MR number is 1565. So if you go on the fighting of 1965, our army so bravely fight against the Indian. If we remember our players, that was the time, because 3 players of Pakistan is famous with flying horses. That was Hassan Sardar and Shehbaz Jr. Now our players are very weak, even they so dropped the easy cages even against India. No one know why we have not good team of cricket, why we have not good team of hockey, where is our squash, where is our health department? Because in 1962, the bone vitamin dose recommended by the food department of Pakistan, that was 400 units. That was 1962. The food department recommended dose of bone vitamin for the daily dose is just 400. That was 1962. Now the bone vitamin dose daily is 4,000 units to 7,000 international unit, because in the corona the dose is increased. Where are we? It means we are 400 years back than the rest of the world. So we should try to do something for this country. The leadership is not responsible. The army is not responsible. Everyone is responsible to do for something for this country if you are living in Pakistan. Especially the rickets child, we have seen more than 200 rickets child, because this was the disease which was 400 years back for the countries where is no sunlight. Because we don't think why we have sunlight. So because we don't think why when the sunlight is sun arising from the east and they go to the west, so I think they need for the whole world. But one day the sun should be arise from the west and they should be go to the east. So there will be the end of this world. So the earth is the same. The sunlight is the same. Ultraviolet beam is the same. The angle of the sunlight is the same, but the earth is contaminated due to human beings, because there is multiple buildings, there is cars, there is tractors, there is washing machine, and there is mobile. So the earth is contaminated due to human being, not from the God. This is the same earth. This is the same sunlight. So we need to clean this earth, because we need good environment. Okay, thank you. Assalamu alaikum.